شیخ مجیب کی سر ہم بات کر رہے تھے کہ ان کو آج تانا بھی دیا ہے عطا تارڑ صاحب نے. وہ تو شیخ مجیب کا نعرہ لگا رہے تھے نا. ہاں جی دکھاؤں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. ذرا دکھا دیں ذرا دکھائیے جی عطا تارڑ صاحب آج کیا فرما رہے تھے. ایک مجسمہ کیا کہہ رہا وہ کہہ رہے ہیں جی آپ تو یو ٹرن لے رہے ہیں. اصل میں اب شیخ مجیب الرحمان جو ہے نا عمران خان سمجھ رہے ہیں کہ وہ خالدہ ضیاء کی جگہ ہے. اچھا. اور یہ جو ہے حسینہ واجد کی جگہ ہے اب جو حکومت میں ہے. اور حکومت سمجھ رہی ہے کہ یہ شیخ مجیب کی جگہ ہے اور اس لیے ان کا بیانیہ جو ہے. اور ہمارے وہ شاہد کا خان عباسی صاحب بھی اب ایک دوسرے کو ڈرایا جا رہا ہے بنگلہ دیش کا حوالہ دے کے کہ آپ کا حشر وہی ہوگا جو حسینہ واجد کا ہوا. اب حسینہ واجد بننے کو کوئی تیار نہیں ہے اور اپنے مخالف کو حسینہ واجد بنانا چاہتا ہے. لیکن جو شیخ مجیب الرحمان ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو اقتدار ہمارے ہے نا ان کو اقتدار نہیں دیا گیا. ٹھیک. ان کے پاس اکثریت آ گئی تھی. مینڈیٹ ان کو مل گیا تھا. ٹھیک ہے. ان کو اقتدار کیوں نہیں دیا گیا؟ اب بڑی عجب بات ہے وہ اقتدار لینا ہی نہیں چاہتے تھے. اچھا. اور یحییٰ خان دینا نہیں چاہتے تھے. وہ لینا کیوں نہیں چاہتے تھے؟ بھٹو صاحب بھی دینا نہیں چاہتے تھے ان کو اقتدار. نہیں ان کا تو سر ٹھیک ہے سمجھ آتا ہے کہ نہیں دینا چاہتے تھے. وہ کیوں نہیں لینا چاہتے تھے؟ اب یہی اس لیے کہ اب تو یہ بات ثابت کر دی ان کی بیٹی نے اور مودی نے کہ ان کا ایجنڈا اور تھا. وہ ملک توڑنا چاہتے تھے. اگرتلا سازش. وہ نیا ملک بنانا چاہتے تھے. اب اقتدار دیکھیے آپ میرے پاس جو بنگلہ دیش سے جب دوست آتے تھے لڑکے آتے تھے اسٹوڈنٹس آتے تھے جرنلسٹ آتے تھے میری ان سے ملاقاتیں ہوتی تھیں. بڑے ایک عرصے تک تو بڑا تبادلہ جاری رہا. اچھا. میرا ان سے ایک سوال ہوتا تھا اور یہ بڑا اہم سوال ہے. یہ پوری قوم کا یہ سوال ہونا چاہیے. اچھا وہ کیا؟ میں نے ان سے کہا جب آپ کے پاس آپ کو آبادی کی بنیاد میں ریپریزنٹیشن مل گئی پیرٹی ختم ہو گئی یحییٰ خان کے ایل ایف او نے جو انتخابات کرائے ان میں آبادی کی بنیاد پر مشرقی پاکستان کو نمائندگی ملی اور مغربی پاکستان کو. ٹھیک. ان کے 165 ارکان تھے اسمبلی میں اور مغربی پاکستان کے 135 تھے. ٹھیک. اور ان میں سے 163 نشستیں انہوں نے اکیلے حاصل کر لی. گویا ان کی جماعت جو ہے اس کی اکثریت ہو گئی اسمبلی میں. بالکل. اور جب یحییٰ خان نے اسمبلی کا اجلاس ملتوی کیا اس کے بعد احتجاج ہوا اور چند روز کے بعد انہوں نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا. اچھا. اور اجلاس کی تاریخ دے دی. ٹھیک. تاریخ دے دی کہ قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا. شیخ مجیب الرحمان نے کہا میں اب اجلاس میں نہیں آؤں گا. اچھا. پہلے بھٹو صاحب کہہ رہے تھے میں اجلاس میں نہیں جاؤں گا جو جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا. اب شیخ مجیب الرحمان نے کہا پہلے ماشاء اللہ ختم کرو مجھے اقتدار منتقل کرو پھر میں اجلاس میں جاؤں گا. اچھا. اور سول نافرمانی شروع کر دی. اور جو وہاں نان بنگالی تھے اور یہ جو بہاری تھے ان کا قتل عام شروع ہو گیا. اچھے نکات پیش ہو چکے تھے اس وقت. بھائی میں کر رہا ہوں جب الیکشن ملتوی ہوا ہے اس کے بعد کی بات کر رہے ہیں. صحیح. 6 نکات تو اعلان تاشکند کے وقت کی بات ہے. تو شیخ صاحب جو تھے میں اپنے بنگالی دوستوں سے پوچھتا ہوں مسلسل اور اب بھی پوچھ رہا ہوں جب قومی اسمبلی کا جو صدر مقام تھا قومی اسمبلی کا جو ہیڈ کوارٹر تھا وہ بنگلہ دیش تھا ڈھاکہ تھا. قومی اسمبلی کے اجلاس ڈھاکہ میں ہوتے تھے. صدر جو تھا اس کا دفتر اسلام آباد میں تھا. اچھا. قانون سازی کا مرکز ڈھاکہ تھا اور وہاں ایک وسیع جو ہمارے بلکہ کمپلیکس تعمیر کیا گیا تھا. تو اجلاس ہونا تھا قومی اسمبلی کا ڈھاکہ میں. ٹھیک.
اور میجورٹی حاصل تھی شیخ مجیب الرحمان کو، اور اجلاس طلب کر لیا گیا، اس میں اگر شریک ہو جاتے، اجلاس منعقد ہو جاتا تو اپنی مرضی کا دستور بھی بنا لیتے، اچھا، اور اقتدار بھی سنبھال لیتے۔ ویلڈ پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے، کیوں نہیں شامل ہوئے؟ تو وہ کہتے جب اجلاس ملتوی ہوا، اس پر تو سارا زور دیتے ہیں ہم، جب اجلاس دوبارہ بلا لیا گیا پھر کیوں نہیں؟ اس کا بائیکاٹ کیوں کیا؟ اس میں شریک ہونے سے انکار کیوں کیا؟ اس کے خلاف سول نافرمانی کیوں شروع کر دی اس وقت؟ تو اس کا جواب کبھی کسی نے نہیں دیا؟ اس کا جواب نہیں ہے، اور میں نے کہا تھا، اور میرے جتنے بنگلہ دیشی دوست ہیں اس کا جواب نہیں دے سکے، اور جتنے پاکستانی دوست ہیں وہ بتا دیں، جواب لے کے مجھے بتا دیں۔ اچھا، تو نیت میں کھوٹ تھا، وگرنہ میں تو ان سے کہا بھائی آپ اقتدار سنبھالتے، آپ اسمبلی میں آپ کی اکثریت تھی، ہاں اگر اجلاس ہوتا اسلام آباد میں، آپ کہتے ہم تو اسلام آباد میں کیسے جاتے، ہمیں تو وہاں دبوچ لیا جاتا، وہ تو آپ کے گھر میں تھا، مشکل ہی نہیں تھی کوئی، تو کیوں نہیں آپ؟ اور میں نے کہا آپ نے ہمیں بھٹو کے سپرد کر دیا۔ اچھا، یہاں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت قائم ہوئی، پاکستان جب 2 لخت ہوا، اگر پاکستان ایک رہتا تو ہمیں بھٹو کی حکومت تو نصیب نہ ہوتی، صوبائی حکومت ہوتی سندھ کی یا پنجاب کی، اور اپوزیشن میں بیٹھتے بھٹو صاحب۔ تو میں نے ان سے کہا میں ایک مغربی پاکستان کے شہری کے طور پر آپ سے سوال کر رہا ہوں، معصومانہ سوال کر رہے ہیں، معصومانہ سوال، ہمیں آپ نے بھٹو کی گود میں کیوں دھکیلا؟ آپ نے ہم سے ہمارا ملک کیوں چھینا؟ اچھا، ان کے پاس تو جواب نہیں، کیوں اس کی اونرشپ نہیں لی؟ نہیں، ان کے پاس نہیں ہے شامی صاحب، آپ سے دے دیا حسینہ نے کہ ہم تو توڑنا چاہتے تھے ملک، مودی نے بتا دیا اگر آپ توڑنا چاہتے تھے تو پھر تو آپ کے ساتھ وہ سلوک ہونا چاہیے تو جو باغیوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس سے پہلے ہی ہو گیا وہ، تو پھر کیا ہے اس میں؟ پھر شکایت کیسی ہے؟ اور آج بھی وہ جا کے بھارت کی جا کے گود میں بیٹھی ہیں، وہ بات الگ ہے یار، چھوڑے گود میں بیٹھ گئی یا نہیں بیٹھ گئی، سوال یہ ہے شیخ مجیب الرحمان کی نیت میں کھوٹ تھا، انہوں نے اقتدار قبول نہیں کیا پاکستان کا، یحییٰ کی نیت میں کھوٹ تھا، انہوں نے کشادہ دلی سے اقتدار نہیں دیا، اور بھٹو کی نیت میں کھوٹ تھا کہ اس نے قومی اسمبلی کے پہلے اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔ تو سب پھر آپ کیا کہیں گے؟ تو سب ہی ذمہ دار ہوئے نا پھر شیخ مجیب الرحمان جو ہیں اس کے بعد جو انہوں نے کیا وہاں، جب اقتدار مل گیا ان کو حفاظت سے پوری لندن پہنچا دیا گیا، اپنے وہ ڈھاکہ پہنچ گئے، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے 1 پارٹی سٹیٹ قائم کر دی، انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں پہ پابندی لگا دی، انہوں نے اپنے صدارتی نظام قائم کر دیا، انہوں نے اپنے جو عوامی لیڈرز تھے، اپنی جو پارٹی کے بعد میں دوسری پارٹی کا نام تھا بکسل کا نام ہے اس کا، وہ کرشک سیمک پارٹی، وہ پارٹی جو تھی اس کے غنڈے دندناتے پھرتے تھے، لوگوں کو اٹھاتے تھے، ان کو لوٹتے تھے، ان کو، اور فوج کے سپاہی کچھ نہیں کر سکتے تھے، ایک لمبی کہانی ہے، تفصیل بیان کریں گے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ان کی فوج نے مغربی پاکستان سے، پاکستانی فوج ان کو پورے احترام کے ساتھ، پوری حفاظت کے ساتھ ڈھاکہ سے لے کے آئی اور فیصل آباد میں ان کو محفوظ مقام پہ رکھا، اور پھر عزت کے ساتھ رہا کیا اور لندن پہنچا دیا۔ ان کی اپنی فوج نے ان کو نشانہ بنایا، 75 ان کو قتل کیا، ان کے 2 بیٹوں کو قتل کیا، ان کی بیگم کو قتل کیا، ان کی لاش بے گور و کفن پڑی رہی۔ یہ بنگلہ دیش کی فوج تھی، یہ پاکستان کی فوج نہیں تھی۔